بعد دین علی دے حصے وچ اور علی دے بعد دین حسن دے ہتھ وچ آیا۔ حسن امیر نے امت دی بہت بڑی تباہی و بربادی تو بچان واسطے ہر ضروری اقدام حسن امیر نے کیتا جس دی ضرورت آئی۔ حسن امیر نو زہر دے دیتا گیا۔ 50 ہجری تو بعد دین دی باغ دور حسین ابن علی دے ہتھ وچ 10 سال حسین ابن علی نے تہاڈا انتظار کیتا ہن تساں خط لکھیں تو میں حسین دا سفیر بن کے کوفے آیا۔ فرمایا کوفہ لیو حسین بیت اللہ بھی تہاڈا انتظار کر رہا ہے، اور خبر کوفہ پہنچ چکی کہ ابن مرجانہ بھی کسی وقت اپنے لشکر دے نال دارالامارہ نو اپنے کنٹرول وچ لے لے سی۔ تو فرمایا ان سوچو نہیں حسین دا ساتھ دے وہ، حسین دا ساتھ دے وہ۔ کسی آقا جی یزید دی طرفوں میں بڑے بڑے مال دی پیشکش بندیاں نو ہو رہی ہے۔ اے جملہ سرکار مسلم دا میں دارین قربان کر دیواں۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے فرمایا ہے فی اس بندے تے جیڑا وبا بھری موت پیچھے نور بھری زندگی دا انکار کردا ہے۔ یزید نو کیا کیا؟ وبا بھری موت اور نور بھری زندگی۔ فرمایا کوفہ لیو ونڈ آپ کر لیوے، حسین دا تسا ساتھ دینا ہے یا یزید دا ساتھ دینا ہے؟ سرکار مسلم نے عقیل نے فرمایا یاد رکھے آئے جیڑا شراب پی کے تخت بہ کے لوگاں نو گالی گلوچ کرے اس نو یزید آ دن، جیڑا اللہ نال سرگوشیاں کرے اس نو حسین آ دن۔ ہاں ہاں سرکار مسلم دے جملے۔ فرمایا جیڑا جانوراں نو لڑا کے خوش ہوئے، جیڑا جانوراں نو لڑا کے خوش ہوئے اس نو یزید آ دن، جیڑا قرآن چو کلام کرے ان حسین آ دن۔ سرکار مسلم دا اگلا جملہ فرمایا کوفہ لو یاد رکھا ہے خلاصہ وجود حسین۔ لوگاں کہ جی اس دی سمجھ نہیں آئی، سرکار مسلم فرمایا یاد رکھا ہے اس وجود نو پھیلا دیو، 1.25 لاکھ نبی بن دن، 1.25 لاکھ اوصیاء بن دن۔ یاد رکھا ہے محمد علی سیدہ حسن اور حسین بن دن۔ فرمایا یاد رکھا ہے اس وجود نو پھیلا دیو تا فرشتے بن دن، اگر اس سارے وجود نو کٹھا کر دیو تا تنہا حسین ابن علی بن دے۔ اللہ توڑے زندگی طرح فرماوے۔ سرکار مسلم نے عقیل علیہ السلام دے خطبہ جوانوں اور تاریخ گواہ ہے کہ اس خطبے دے بعد سرکار مسلم نے عقیل نے اپنے سجے ہاتھ نو بلند کیتا، اور بڑی آسان عربی ہے، اپنا ترجمہ خود ہی کر رہی ہے، لطف لینا کیا کیا کیے۔ سجے ہاتھ نو بلند کیتا چونکہ اس خطبے دے بعد لبیک یا حسین لبیک یا حسین دیاں صداواں مسجد کوفہ چ لگنیاں شروع ہو گئیاں، اور زمانہ یاد رکھے لبیک یا حسین آ کے نس نہیں جویندہ۔ حسین بادشاہ دی کچاری چ لبیک یا حسین آ کے پھر نسن والی جا نہیں راندی، جی میں کعبے وچ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، اوتھے بھی لبیک آ کے نسنا نہیں ہے، چونکہ حاضری دے آخری معیار دا نام ہے لبیک۔ کوفہ والے میں آ کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین، تو جتھے حسینیت نو لوڑ پئی سارے نس گئے۔ تو لبیک جدو بھی آکھنی ہے جوانوں لبیک یا حسین ایسا آکھنا ہے جس سے فرار نہ ہوئے، جس سے قدم پیچھے نہ ہٹے۔ جدو بندے آکھیا لبیک یا حسین ویکھنا عظمت سرکار مسلم دی ویکھنا، دارین قربان کرنا۔ سجے ہاتھ نو بلند کیتا تو فرمایا یا ایھا الناس ھذا ید الحسین، لوگوں یہ حسین کا ہاتھ ہے۔ سرکار مسلم نے عقیل نے فرمایا اس ہاتھ نو حسین دا ہاتھ سمجھ کے بیعت کرو۔ بات پہنچ رہی ہے نا جوانوں؟ اس ہاتھ نو حسین ابن علی دا ہاتھ سمجھ کے بیعت کرو۔ یاد رکھا ہے جدو بیعت دا نام آیا تو جڑے یزید دے حواری انہوں نے شور مچایا، انہوں نے کہا جی ابن زیاد آ رہا ہے، اس دی بھی گل سن لو، یزید کی چاند ہے، پھر فیصلہ کرنا حسین والے پاسے جانا ہے یا یزید والے پاسے جانا ہے۔ فی الحال نماز دا ٹائم ہونا لے، اذان دیو، ساری مجلس بھول جانا، اے جملہ حسین دے سفیر دا نال لے جانا۔ مزدنا کیا اللہ اکبر، تے اس ٹولے دے طرفدار مسجد والے پاسے ٹر پے۔ مسلم نے عقیل دے چہرے تے جلال ہے، فرمایا نمازیوں رک جاؤ۔ نمازیہ مسلم وال ویکھیا، جلال چاہ کے فرمایا یاد رکھو نماز کا چراغ حسین ہے۔ دارین قربان کر دے ماں، نماز کا
چراغ حسین. اور جڑی اگلی گل آکی ہے فرمایا ہوئے جیڑیاں حسین نو کنڈ کر کے پڑھدے پئے ہوئے نہ نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں ہے. مسلم ابن عقیل نے فرمایا چونکہ نماز روح نماز اصل نماز تواڈے انتظار وچ کعبے وچ جیڑیاں حسین ابن علی نو کنڈ کر کے سرکار مسلم دے جملے نے حسین ابن علی نو کنڈ کر کے جیڑیاں نمازاں تسی ادا کر رہے ہو اگ پئی بندی ہے. نماز دا چراغ حسین ہے. جس نماز چراغ نہیں ہو اندھیرا ہے. کسے آکھیا جنت دا لالچ ہے صدقے ہو جاواں. مسلم بن عقیل فرمائے جنت جانا چاہندے ہو حسین دے گھوڑے دے پیچھے ٹر پو مرتجز دے پیران دی دھوڑ تو جنت دے دروازے تائیں لے کے جائے. سبحان اللہ. تو مشن واسطے انسان دا اس طرح حاضر ہونا یہ ساڈے واسطے سبق ہے کہ وقت امام دی نصرت اور حمایت کس انداز وچ کیتی جاوے کس معیار تے کیتی جاوے. مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے جتنی تبلیغ کی تھی پھر رات دے ٹائم ملون ابن زیاد دارالامارہ نو اس قبضے چ لیا. 18,000 بندے بیعت کیتی گئی. ہانی بن عروہ دے گھر مہمان ہو گئے لوگ دوڑ گئے. ابن زیاد آمن دی دے رہی ادھے تو زیادہ دنیا تو سے وقت چھوڑ گئی ہے. مسلم ہاتھ تے بیعت کر کے امام حسین علیہ السلام دی بیعت توڑ کے دنیا نس گئی ہے. تو پریشان ہانی بن عروہ اور مسلم اور دعاں دی مرضی ہے بے کسی طریقے چونکہ ابن زیاد دے آمن نال لوگاں دے رنگ تبدیل ہو گئے بالکل لوگاں نے رابطہ منقطع کر دیتا ہے. تو کسی طریقے سے کوشش کر کے امام حسین علیہ السلام نال کسی منزل تے شامل ہو جاویے. سرکار مسلم دا اگلا جڑا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح مسلم اوسجا حبیب بن مظاہر ہانی بن عروہ اور مسلم یہ چارے بندے کسی نہ کسی طرح نکل کے مدد حسین واسطے پہنچ جاوی چونکہ حسین تنہا ہے. حسین ابن علی دی حفاظت کرنا اور ساڈی اولین ترجیح ہے کہ حسین ابن علی نہ مارے جامن. حسین ابن علی اگر مارے گئے تو اسلام دے نظام دا پھر کون ضامن ہو سی. یزیدیت دا غلبہ ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھے ہانی بن عروہ نے بلایا. ابن زیاد نے اپنے محلے دارالامارہ کوئی مسلم دی خبر ایجنسیاں نے دسے مسلم تیرے گھر رہے. اس آخر نہیں میرے گھر مسلم نہیں ہے. ایک ماکل نامی شامی حرامی دی ڈیوٹی لائی گئی بھئی تو علی دے شیعہ دا لبادہ اوڑ کے خمس دین دے بہانے پتہ کر مسلم ہانی دے گھر ہے یا نہیں. بڑے دیاں تک کہ مسجد کوفہ چ نمازاں پڑھدا رہیا. مسلم ابن اوسجا دے نال آ کے بویا جھوٹا گریا کریا روے ہاں گڑ گڑاوے ہاتھ پھر دعا سناویا مسلم ابن اوسجا نو کہ میں حسین دا سفیر مل جاوے میں خمس دینا ہے. 3 دن بعد مسلم اوسجا اس نو نار رلا کے ہانی بن عروہ دے گھر لے آئے. مسلم نو خمس دیتا اے ملون سیدھا اس دے دربار وچ گیا. ایسا کہ میں خود مل کے آ رہے ہیں مسلم ہانی بن عروہ دے گھر دوبارہ پھر ہانی دربار وچ بلایا. ہن جدو ہانی بن عروہ دربار وچ آئے میرے شیعہ سنی بھائیوں تو اے ماکل سامنے آ گیا. جدو ماکل سامنے آ گیا تو راز کھل گیا کہ میں اپنی اکھاں نال ہانی بن عروہ دے گھر مسلم بن عقیل نو ویکھ کے آیا. میں صدقے ہو جاواں مکی منزل تے ہانی بن عروہ تلیاں ملکہ دے حسین تیری اپنی قسمت. ہانی بن عروہ دا قتل ہو جانا یہ بھی بڑا بڑا درد ہے جوانوں ساڈی قوم واسطے. ہانی بن عروہ نو اتنی تکلیفاں دتیاں گئیاں جتنیاں مسلم ابن عقیل بادشاہ نو دتیاں گئیاں. جگر مسلم ابن عقیل وڈے گھر دا وڈا فرد آئی تو یہ بھی امت دے بہت بڑے قبیلے دا سردار ہے ہانی بن عروہ. میں تو کتاب پڑھے 12 ہزار تک مسلح افراد تا ہر وقت ہانی بن عروہ دے نال راندے ہیں. اتنے بڑے قبیلے دا سردار ہے. ہانی بن عروہ دا قتل ہو گیا. جڑے بندے سرکار مسلم نال جنہ گھراؤ کیتا ہویا دارالامارہ دا انہاں دے سردارن بلا لیا پیسے دیتے سونا دیتا ہو. پھر جیڑا سردار اپنے قبیلے بلانا چاہے ہو چھت تے چڑھ دائی دارالامارہ دی وعدہ بس ساڈا انہاں دے نال کمپرومائز ہو گیا ہے اسی یزید دا ساتھ دینا ہے مسلم نو تنہا چھوڑ دیو. مسلم بے دے رہے سرکار مسلم دے کھلوتیاں لوگ چھوڑ کے ٹر دے رہے مسلم نو. اور جوانوں سارے تو وڈی درد علی پتہ کی گل ہے سارے تو وڈی درد علی یہ گل ہے جتھے ہزاراں بندے مسلم دے نال ہیں نا عصر دے ٹائم میں جس ٹائم میں پڑھدا پیا صرف 400 بندہ مسلم نال رہ گیا ہے جنہ گھراؤ کیتا ہوئی. بس ہن سرکار مسلم نے فرمایا ہن ایتھے کھلونا نہیں بندا کسے بھی ٹائم حملہ ہو سکتا ہے.
میں کربلا پہنچنا ہے، ہر حال میں حسین ابن علی تائیں پہنچنا ہے، میرے نال غداری ہو گئی ہے۔ مسلم ابن عقیل ان کوفہ دی گلی عصر دا ٹائم ڈھلیا ہے تے مغرب شروع ہو گئی ہے، کوئی میں صدقے ہو جاواں، مغرب دیاں اذاناں ملدیاں پیاں کوفہ دی گلیاں چ حسین دا سفیر ہے تے جڑے بندے پچھن سرکار مسلم دے ہن انہاں دی تعداد گھٹ کے 30 یا 40 رہ گئی۔ تاریخ آدھی ہے کہ مسلم ٹردے جا رہے ہیں تے پچھو گلیاں وچ نا لوگ لکدے جا رہے ہیں، ٹرے ہوئے پچھن سرکار مسلم دے، لیکن مسلم پچھو نہیں مڑ کے ویکھ رہے، پتہ آنے، لیکن ہویا کہ یہ لوگ مسلم تنہا چھوڑی جا رہے ہیں۔ جیڑے ویلے مؤذن اذان مکائیے نا تو مسلم آدن میں نماز شروع کی تھی، جدہ مغرب دا سلام پھیریا تو میں تنہام تے کوفہ دیاں گلیاں، میں صدقے ہو جاواں، میں دارین قربان کر دے۔ اگر کوئی میرے اہل سنت بھائی آئے بیٹھے تاجو اندازہ تو ہویا ہو سی نا کہ سرکار مجھڑا پہلی مرتبہ مجلس سے چاہیں بھئی آج اللہ رون تے ماتم ساڑھا کیوں ہیں، امام حسین بادشاہ دے سفیر نال ہویا کیے تنہا مسلم ابن عقیل کوفہ دیاں گلیاں، فوجاں گشت کر رہی ہیں، اعلان ہو گیا جس دے گھر وچ مسلم ملیا گھر جلا دیتا جائے گا، زندہ یا جنازے دے رنگ وچ جڑا مسلم لیا سی منہ منگیا انعام دسائیں۔ مسلم ایک توہ نامی عورت دے گھر دے باہر آ کے دیوار دی ٹیک لائیے، اے عورت آدھی میں اپنے بیٹے دا رستہ ویکھن کان میں دروازہ کھولیا ہے، مکی تمہید مسائب پڑھیے، آدھی جی میں دروازہ کھولیا نا تو میں نے ایک بڑا خوبصورت جوان ہائی کوئی بہادر پاسے نال تلوار بھی آس، لیکن پتہ نہیں وہ انج کیوں رو رہے آئی، آدھی میں گھبرا گئی، قریب جا کے میں ویکھے تو میں نہ دے مائی میں پانی تا پلا، کوئی ایسا شفیق لہجہ آئی پانی منگن دا، آدھی میں فوری دوڑیاں میں جام بھر کے بھلا ہو بس، ایو پانی آئی جڑا مسلم پیتا آئی، سامنے کر کے پہ آدھی بسم اللہ، آدھی کوئی ایسا عظیم جوان اس بسم اللہ پڑھ کے پانی پیتا، جدہ پانی اس ہٹایا نا تو دی آنکھاں وس پئین، آدھی میری جرت نہیں پئی میں اس تے سوال کراں کسے وڈے گھر دا فرد لگ دائی، آدھی جدو میں اندر آئی ہاں نا ویڑے وچ بھی میں سکون نہیں آیا، کیڑا ویلا ہوئے میں باہر جاواں میں ویکھاں وہ جوان بیٹھا ہے یا چلا گیا ہے، آدھی جے میں گئی ہاں نا تو ان دیوار دی ٹیک لا کے نا چہرہ آسمان علموں کر کے پیادہ دھوکھا ہو گیا ہے۔ واہ بھائی واہ، اگلا جملہ بھی جوانوں توڑے حصے دائے، قریب آ کے پیادی جوان رات ہو گئی ہے تیرا گھر کوئی نہیں، میرے شیعہ سنی بھائی او ٹھڈا سا بھر کیا دمائی میرا او گھارے جتھے قرآن نازل ہوندہ ہے، تڑپ گئی ہے تڑپ کے بھیا دیئے میں بھول دیاں یا تو حسین دا سفیر مسلم ابن عقیل ہے، فرمایا تے ٹھیک پہچانے ہیں، کوفے آلیاں میں نہیں پہچانے ہیں، مولا اے توڑی کنیز دا گھارے اندر تشریف لے آؤ، جگہ جگہ تے فوجاں ٹری ہوئیں حسین دا سفیر مل جاوے، حسین دا وکیل مل جاوے، مولا توڑی تلاشی ہو رہی ہے، تلاش کر رہے ہیں تو ان مسلم بن عقیل فرمائے متا میری وجہ تو تیرے گھر ہوتے ظلم کریں، میں شریف گھرانے دا فرداں میں نہیں چاہندہ میری وجہ تو کسے دھی دی چادر لے جاوے، توڑی ہائے کیوں نکل گئی ہے چکوالا لے ارمان ہے جیڑا دویاں دیاں دھیاں دا ایڈا حیاء کردہ اپنیاں کوئی کسے ملک جرول کے مر گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چل اپنے کسے غم میں جہائے نہ کرو، محمد و آل محمد پاڑے ترازی ہوئیں، آدھی میں ایک بستر علیحدہ کمرے چ بچھایا تو نہ تڑپ کے فرمائے بستر سمیٹ دے مسلح بچھا، ہو سکتا ہے میری زندگی دی آخری رات ہوئے، اس ملونہ دا ایک بیٹا جس دا نام تاریخ بلال ملے ہے، اے ملون شرابی آئی، اے رات دے ٹائم آتا ہے میں گھر آئیں تو میری ماں ایک کمرے وچ بار بار آ رہی ہے تجا رہی ہے، بار بار آ رہی ہے تجا رہی ہے، یاد ہے جی میں ویکھے ہے تو حسین دا سفیر مسلح تے عبادت وچ مصروف ہے، اے پھر محمد بن اشعث کندی کول گیا جوانوں، محمد بن اشعث کندی نو اس ادھی رات لے جگہ کیا کیا کہ مسلم ساڑھے گھر رہے، اس ابن زیاد نے اطلاع دیتی 1000 بندے دا لشکر مسلم دی گرفتاری واسطے توہ دے گھر نو محاصرہ کیتا ہے گھیرے ہے، جی میں گھوڑیاں دے ٹاپاں دی آواز آئی ہے نا پہلے اٹھیا تے پڑھدا بحول اللہ قوت ہی اقوم و اقود، جدہ گھوڑے دے ٹاپاں تے تلواراں دی آواز سنی ہے نا اپنی تلوار چاہ کے پڑھے اسکالو انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی میں صدقے ہو جاؤں میں دارین قربان کر دے ماں، جوانوں یاد رکھیا ہے سرکار مسلم بن عقیل دے صرف اگر میں مسائب پڑھنے شروع کر دے نا صرف مسائب تو جتنا وقت مجلس دا ہوندہ ہے صرف مسائب گزر جاوے، یعنی پہلے جملے تو ماتم شروع ہوئے تے آخری جملے تائیں ماتم ہی ماتم،
اے جتھے اسی مکہنے ہاں ایتھوں تا مصائب دا آغاز پہ ہوندا ہے. خدا دی قسم ہے مسلم او غریب ہے جن دی کئی دہاڑیاں تک لاش کوفہ دی گلیاں وچ پھرائی گئی ہے. ہانی بن عروہ وہ مظلوم ہے جس دی کئی دہاڑیاں تک لاش بازاراں وچ پھرائی گئی ہے. اور میرے بھائیوں اگلی بات بھی تسی ذہن وچ رکھیا ہے. ہانی بن عروہ مسلم دی لاش 12 ذی الحج نو عید دے تیسرے دن کوفی گئے انہوں نے جا کے ابن زیاد نو آکھیا ہے. انہاں کہ ابن زیاد ساڈے بچیاں کھیڈنا ہے. گلی وچ لاشاں پئیاں ہوئیں تو اللہ کو تا امام زمانہ دا وین سناواں بادشاہ دا وین سناواں. شہنشاہ فرمیندن میرا سلام کوفہ دے اس شہید تے جس دا گوشت کوفہ دیاں گلیاں چ تقسیم ہو گیا. مرحبا مرحبا انشاءاللہ اپنے کسے غم میں چ نہ روو. صاحب کنار بھی آکھیا گیا اور اگر کنار دا ترجمہ کر دیتا جاوے تو خدا دی قسم ہے کنوں چ خون باہر آ جاوے. تو پھر تیسرے دن 12 ذی الحج نو ہانی بن عروہ تے مسلم بن عقیل بادشاہ دیاں لاشاں چاہ کے کوفہ تے جنگل وچ رکھا ہے. میں پیادہ رکھا ہے. اگر اس آخری محلے چ لاشاں دا گزرن پڑھ دیتا جاوے تو ساڈا اپنا ہی جگر پھٹ جاوے. اور اعلان کرایا ابن زیاد کسے کوشش کی تھی مسلم دی لاش دفن کرن دی جہانی بن عروہ دی اسی ہاتھ کٹ دیسائیں. گھر ہویا گھر جلا دیسائیں. جوان ہوئے سر قلم کر دیسائیں. عورتوں یہاں تو چادرہ لا لیسائیں. کون جاوے؟ ہر کوئی خاموش ہو گیا. سارے دی غیرت مر گئی. 3 دن جنازے. میرا سارے مجمع تے سوال ہے کدی مسجد دی دیوار نال بھی کدی قبراں بنیاں؟ واہ بھائی واہ جڑے زوار ہو کربلا دے کوفہ دے تو ان دوواں دیاں قبراں دیوار نال کیویں بنیاں؟ آؤ جوانوں میں دساں جدو 3 دن گزر گئے نا تے سارے ہاں دی غیرت مر گئی تے کسے نہ لاش اسلام دا حکم ہے جتنا جلدی ہوئے لاش نو ہاتھ بھی نرمی نہ لاؤ تے دفن بھی جلدی کرو. 3 دن دے بعد ادھی رات لے جدا سارے کوفی ستے ہوئے نا ایک دروازہ کھلیا. جوانوں کس دا دروازہ ہے؟ حبیب ابن مظاہر الاسدی دا دروازہ. ہو سکتے اس تو اگے میں پڑھن دی لوڑ ہی نہ پوے. حبیب دا پتر آئی نہیں, بھرا آئی نہیں, بیٹا آئی نہیں, کون آئی؟ حبیب دی بڑھڑی زوجہ مردان لی پگڑی بدھی ہوئی ہے, مردان لا لباس پایا ہوئے, ہاتھ چ کئی چاہی ہوئی ہے, آباد اندر کئی چھپائی ہوئی ہے. تے لکدی ادھی رات لے ہانی دے گھر آئی ہے. اس دی بیوی دا موڈا ہلا کیا دی جاگ میرے وہڑے چ زہرا آئی ہوئی ہے. مرحبا جن دے وال کھلے ہوئے نے رو رو کے پیا دی کوئی دفناؤ میرے پتر دے وکیل دی لاش. مرحبا 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 انشاءاللہ اپنے غم میں نہ رو. میرے ویڑے وچ سیدہ دے بہن آ رہے ہیں, میرے ویڑے وچ بنت نبی آئے ہوئے ہیں اور انہاں فرمائے کوئی میرے پتران دے جنازے دفناؤ. تو اس نے بھی پھر مردان لا لباس, ہانی بن عروہ دی بیوی نے بھی مردان لا لباس. مولانا محمد امیر ادیب صاحب نو مالک شفا صحت عطا فرماویں, اور دیگر جتنے علیل مالک صحت شفا عطا فرماوے. سب دا دعا گواں سب نو دعا کر کے جا رہے ہیں. اوکھی دعا دل وچ رکھے باب الحوائج دی مجلس سے وین 2 کرنن انج روسیں جویں مسلم دیاں دھیاں چاندیاں. انہاں وقت کئیاں چاہ لیاں مردان لے لباس نہ پائے ہوئے تے وٹ ٹر پئیاں. اندازہ کرو آج تو 1400 سال پہلے دا زمانہ ہوئے, جنگل ہوئے, 2 مستوراں ہوئیں تے لبڑیاں لاشاں ہوئیں. لاشاں ہو لبڑیاں ہوئیں شیعہ سنی بھائیو جڑیاں زخمی ہوئیں سر نال نہ ہوئیں. خوشبو تے ٹر پئیاں یادیاں نہ سی ٹردے جدو جنگل وچ پہنچیاں تے لاشاں چوں خوشبو تے نور پہ نکلدا ہی. ساریاں تو پہلے تے نہ مرداں لیاں پگڑیاں لائیاں تے وال کھول کے وین کر کے کن کدی تیریاں دھیاں ہوئیں نا. مرحبا کوئی آدھی کدی تیری وارث رکیہ ہوئے ہا بھلا ہائے کرنا لا کوئی رو کیا دی ارمان ہے تیری دھی ہوئے ہا. روانا لیو ہانی بن عروہ دی لاش جملے چ قیامت ہے. ہانی بن عروہ دی لاش, ہانی بن عروہ دی بیوی بڑی اوکھی کانڈ تے چاہیے. مسلم دا قادہ ہی ڈھیر سارا تے زخمی بھی ڈھیر سارا. حبیب ابن مظاہر الاسدی دی زوجہ
بڑی اوکھے ہو کے نہ مسلم دی لاش کنڈ تے چاہیے مادمی نال میری گل ہے تہن دے منہ چوئی ہو جا وین نکلے نہ تڑپ کے مسلم دی لاش مٹی تے جھڑ پئیے چیندی جاتے پیا دیے کدی اج غازی ہوئی ہاں بھرا عباس ہوئے مسلم رول کے تا واہ واہ جڑا مسلم تے ہائے نہ کرے بے شک غازی سرکار دی شہادت تے نہ روے مسلم و غریب جن عباس ڈھائی مار کر انہیں میں دارین قربان کر دے وہاں سرکار مسلم ابن عقیل علیہ السلام میری قوم شیعہ گلی وچ آئے اور ایسا حملہ ہاشمیت تو تلوار لینا یا ہاشمیت تو زین چھڑامنا ہے کوئی آسان ہے ایمیں 9 لاکھ اکٹھا ہو گیا اگر جس تعداد امام حسین علیہ السلام نے دشمنوں مارے امام حسین علیہ السلام جس تعداد مارے چنگے بھلے شیعہ نو دس دیو تو ہو سکتے ہو بھی نہ برداشت کر سکے بھئی اتنے بندے امام حسین علیہ السلام مارے جب کس بات دی تحقیق کربلا میں کر کے آیا کتنے مارے حسین علیہ السلام اور 24 لاکھ تک دی روایت ہے 24 لاکھ بندہ کربلا حسین نو مارے نہ آیا ہی ہاشمی زین چھوڑ دے ہی نہ 70,000 امیر قاسم نے مارے 28,000 علی اکبر نے مارے تو 1,000 بندہ تاریخ آدھی مسلم کنانو دیواران تے ماریا کنانو سر ٹکرا کے سر پھاڑ دیتے مار دیتا ٹکڑے کر دیتے مسلم نے 1000 بندہ مار دیتا محمد بن شسکندی پھر دوڑے ہو ساکھے وہ بندے تیرے مار دیتے مسلم ہو ساکھے کتنے مارنا لے گلڑنا لے کتنے انہوں نے تنہا اوہ میں صدقے ہو جاؤں ہو سکے ایک بندے نے 1000 مار دیتا پھر 1000 دا لشکر پھر اے آکھنا بڑا ہی سوکھا ہے سننا بھی بڑا سوکھا ہے 4000 بندہ مسلم ابن عقیل نے تے کیتا ہے ان آنکھیں اینج نہیں لاندہ گڑا خود ٹوہ کھٹیا گیا چونے اور پترہ نال بھریا گیا مسلم نو گھیر کے گڑے وے سٹیا اوہ میں صدقے ہوں سرکار مجھے تو گڑے وے ڈھٹے تلوار نہیں چھوڑی چھت کھلوتی ایک عورت ہے جاندے ہاتھ وزنی پتھرے پڑھ دیواں یا لکاواں بولو جڑے کالے لباس جوان ہو اوہ میں صدقے ہوں جس سیر تے مارن دا ارادہ کیتا ہے اس ویلے مسلم رو کے پیا دین حیا کر میں کوفہ لیاں دا مہمان آ یا زہرا یا سیدہ گڑے وچ گرے ہوئے ڈھٹے ہوئے بھی سرکار مسلم عقیل علیہ السلام دے قریب کوئی نہیں جا رہا تاریخ آدھی ہے انہاں کہ مسلم اسی تینا مان دینے ابن زیاد تیرے بارے جیڑا فیصلہ کرسی سنو منظور ہے لیکن مسلم تو تلوار سٹ دے مسلم فرمائے تسی میرے پیر دی بیعت کر کے چھوڑ گئے ہو تو آڑے تے یقین کی میں کرا محمد بن شسکندی ملون حرامی نے آکھیا میں اللہ ضامن دینا تو امان چیں توحید تے توتے نہ جاننا قربان ہی نہیں کیتی مسلم تلوار گڑے تو باہر سٹیے سمجھو تو اس تو وڈا جملہ کوئی نہیں مسلم تلوار سٹیے کسے گالے چ رسیاں پا لیا کسے ہتھا وچ رسیاں پا لیا کسے مسلم نو ماریا کسے والاں تو نپیا او شیعہ سنیو قیامت دا منظرہ مکے علمو کر کے مسلمہ دے حسین میرے نال دھوکا ہو گیا انہا اللہ ضامن دے کے انہا میرے نال دھوکا کیتا میں ان پڑھ نہیں سکتا جو سرکار مسلم نو کس رنگ اچ دربار تک لے کے آئے طریقہ دیئے زخمی بپھرے ہویا شیر حسین دا کئی سو بندے سجیوں رسیاں نپیوں ہویاں کئی سو کھبیوں نپیوں ہویا ابن زیاد نو انتظار آئی ویکھا تزیو جری ہے کیڑا وہ جنگ جو ہے کیڑا جیڑا ہے کتنے تے کافی ہویا مسلم دا پہلا قدم دربار چایا منہ چرات پہ باندھی آئی پیشانی پھٹی ہوئی آئی سارا بدن پاک زخمی آئی ہوئی میں تاس دا روح جائی پیاس دا روح جائی پانی منگیا تو گزالم مار دیاں ماتمی نال گلے سامنے آکے پیادے تو مسلم ہے فرمایا ہاں میں مسلم ابن عقیل ہاں عادت سلام کیوں نو کیتا جاندہ نو میں امیرہ کو فدا فرمایا او ظالمہ واللہ مالی امیرن سوال حسین میرے امیر دا نا حسین ہے دشمن دے دربار حسین و امیر صدیہ دربار ایک زخمی پاسے علی بی بی آئیے ہائے کرنا لے رو کے بھیا دیئے مسلم جا وعدہ ہو گیا تو معاشر تائیں امیر صدیندہ راسیں واہ بھائی واہ جتا پوری دنیا میرے حسین دی دشمن ہو گئی او میرے غریب نو امیر صدیندہ اللہ تو معاشر تائیں امیر صدیندہ راسیں اس ظالم نے تحریر لکھیا دے دارالامارہ دی چھاتے لے جاؤ
سر تن تو جدا کر دیو سر میں معافی دیوے جڑے سادات بیٹھے سر باب کوفہ تے لٹکا دیو لاش زمین تے سٹن تو پہلے اعلان کراؤ جنان دے مسلم مارن ہوئے میں صدقے ہو جاواں جنان دے مسلم مارن اگر انہاں بدلہ لینا ہے نا تو او دارالمارا لے بازار چاہ جاؤ میں لکاما نہیں علی دے پتر دا مسائب ہے علی بادشاہ دیاں دھیاں دا تا چلو امتیاں سے نہیں پڑھ سکتے علی دے پتر دا تا سنو اور تو ساڑھے اہل سنت بھائی اتنا مسائب پڑھ رہے ہیں کھول کے روایتاں پڑھ رہے ہیں اسی تو پھر ساڑھی تا ڈیوٹی نہ دے مسائب پڑھنا ہے لیکن موڑ بھی کاج کے پڑھساں جدہ مسلم دارالمارا لے پاس لے کے گئے نا کسے بڑی اوکھی جائی جا تو نہ پہ ہویا نے ہاتھ مسلم دے پہ ہویا نے ماتمی نال میری گلے رومان آلیو جدہ مسلم دارالمارا دی چھاتے آئے نا تے نا کہ مسلم سر جھکا بخیر بن حمران ملون قاتل مسلم بن عقیل دا ایسا کہ مسلم سر جھکا جواب سنیا ہے حسین دے شیر دا فرمایا ظالم جے جھکانا ہوندہ اوہ میں صدقے ہو جاواں تو اتنا مرینا ہی میں فرمایا میں سر جھکاواں کل تُسی حسین واقعو کہ مسلم دا سر ساڑھے سامنے تسلیم خم ہو گیا فرمایا کھلوتے دائی کٹنا نے پہلا وین جس تے مورے لی دیا دھیاں دیا نا مسلم نو جھکان کان مارنا شروع کیتا ہے یا بہنہ دے خیمیاں چو روندہ یا حسین ٹرے آئے ہائے ضرور کر دے جوے آئے کوفال بھجے آئے تے بائیں بدھا کیا دے ہائیو میرا تسا بھرا اچھار محرم ہی پانچ دی رات ہی چندیاں دا مہمان زینب عالیہ دا بھرا ہائیو میرا مسافر بھرا ہائیو میرا پیاسا بھرا ہائیو میرا پردیسی بھرا ازادارو بھرا نو ان تڑپ دا ویکھیا نا علی دیاں دھیاں نو کئی بھول پائے گئے حل چل مچ گئی ہے خیمیاں دے اندر دارین قربان کراں سجاد دوتے آکے جھنین سجاد او بھی امام ہے تو بھی امام ہے ونج بابے تو پوچھتا صحیح بے موسمہ کیوں تڑپ کے رنے کوفے والے پاس سے کیوں تیز قدم چاہ کے دوڑے ہے میرا بھرا حسین آدھی بھائی والا پھوپھیاں دے سامنے سجاد نہیں رویا لیکن جب بابے دے سامنے آیا ہے نا سجاد بھی رنے حسین بھی رنے تے گلج بائیں پا کے پیادہ بابا تیرے بھرا دے بڑے ارمان وسدا رہے اور میں صدقے ہو جاواں بابا تیرے ویر دے بڑے ارمان ہیں مسلم دے بڑے ارمان ہیں رو کے پیادن سجاد ویدھا پہ ہے نا کتنا پہ مرین دن تو میرا امام پتریں کوئی من صلاح دے کتنا ظلم پہ کر دیں میرے بھراتے سجاد ہتھ بن کے پیادہ بابا مرین دے تاں پہ جو چاچا دے سار سوائے حسین دے کسی دوئے دے کو جھوک نہیں سکدا بابا مہربانی کر آخری ویلا میرے چاچے دا کچھ تسوکھا ہو جاوے اجازہ امامت نال دارالمارا دے سامنے آؤ مسلم نو زیارت کراؤ کتنا ماتم ہوئے تے حق ادا ہوئے حسین اجازہ امامت نال مسلم دے سامنے مسلم ویٹھا گیا ہے سار چھکتا گیا سیادہ دنا مارو انڈیا دھیاں رل گئیاں سیادہ دنا مارو کلی ندیے سیادہ دسا نہ مارو رقیہ دا سرکار یا زہرا باب الحوائج مسلم دعاواں منگ دے ہوئے سیادہ دنا مارو حسین دا بھرائے آئے کر کے روانا لیا سجاد سامنے کئی باری حسین اٹھے آئے تے جھنی آئے کوئی ایڈا اچھا حسین رونین حسین دے وین بھینا سنے دھیاں سنے دائیاں نے سنے ہر کے سنے پر جی میں المال عباس اوہ میں صدقے ہو جاواں یا زہرا آوازاں دے مولا رو نہیں نوکر بھجدان دئی عباس آتے تلوار چکر دیندان دے غازیات پھرا دو ویندیاں میں اٹھوں لگیاں جتے میری بھین رقیہ دا خیمہ میری ماتمی نال گل غازیات نکیاں دھیاں نو سامنے بلہائی بیٹھی ہے دھیاں نو آدھی جلدی کرو اپنے دور لہاؤ جہندے مذہب اچ ماتم جائے غازیات ان کیوں کریں نہیں رو کے بھیا بھی خواب دیکھا ہے میرا مسلم مری گیا
میں خواب ڈٹھا ہے میری چادر نبھا لگ گئی یا زہرا یا سیدہ عباس آتے ہو اللہ جانے تمہیں رونی ہے میرا مرشد حسین روندہ عباس دوڑے اوکھے وینن جوانو جدہ غازی نو آدھیا حسین نے ویکیا فرمائے دن سجاد دکھا صاحب گھر عباس بھی آندہ تڑپ کے پیادے بابا چاچے دا آخری ٹائم میں عباس دا بھرا ہے لکا وہ نہیں غازی نو ملاؤ چاہ وقت معاشر نو ملاقاتا جنہ گھران کئی رونا ہے عباس تڑپ کے پیادہ مولا بہنا دیوال کھل گئے نہیں مولا سجاد رونا ہے اکبر رونا ہے کوئی مینوی دسو کوئی قیامت نہیں آ گئی ہے ماتم نہ پرسا حسین دن پہلے بادہ کار سفر کرے سے رو کے پیادہ اکبر دا بابا کیڑی جائیے کہ میں سفر نہیں کیتا حسین دے ذرا میری انگلیاں چوے جدو سجاد لکھا مسلم دا سارے چکیا ہویا جتا غازی لکھا ہے قاتل دا ہاتھ مسلم دے والا وچا تماچے مار مار کے آتا ہون غازی بلا بابا اللہ کر کے رو ماتم دے دہاڑے میں قوم شیعہ آوازان ارمان آج غازی ہوئے بسم اللہ بسم اللہ پنڈالے چ باہر جس مقام پہ زدار رو رہے ساڑھا بڑا نقصان ہوئے کوئی بندہ شرم نہ کرے کل جوڑی نو روسی جڑا ہوسی وہ میں دھیاں دے پردے قربان کر دے وہاں جدہ دکھا تڑپ کے پیادہ مولا کوئی بڑا مظلوم ہے اپنے بزرگاں دا پرانا بند پیا پردہ کوئی بڑا مظلوم ہے جڑا ڈھیر سارا زخمی ہے قاتل دا والا وچ ہاتھ ہے حسین غازی نو موڈیاں تو نال کیا دن سنیان تیرا بھرا مسلم ہے مسلم دا نام آیا دکھا منزل سوکتے غازی نے مسلم دا دکھیا حالے آیا جوش جلالیاں والے نو پیا ول ول دے رو رو کے آدھے پیا لٹ دے تاج رکیا یا زہرا یا سیدہ حوصلہ 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 جوانوں ہر بندہ سمجھے ایک وسیم عباس پڑھانا لے حکمت کلا سنا نالا ہر بندہ سمجھے ہر بندہ سمجھے ایک حسین دا ذاکرے حکمت کلا بیٹھا اتنا روسے جتنا لیدیاں دھیاں چاہتی ہیں آئے کر کے روانا لا مسلم دا نام آیا عباس کئی بار اٹھے آئے کئی بار جھنے آئے ایک پاسو اکبر نہ پیا ایک پاسو سجاد نہ پیا رو کے پیادہ اکبر لا ایک باری حق میں بھران الگل کرنی ہے ان پردہ نہیں پا سکتا غازی ہاتھ بن کے پیادہ اکبر کا بابا ہے تلوار رہی میں نہیں لڑتا منت لا جی میں بھرا ملائے میں نو کوفہ پہنچا واویلا واویلا یا زہرا باب الحوائج دی مبان ہے او میں دھیاں دے پردے قربان کر دے وہاں رو کے پیادہ مولا اے تلوار رہی میں نہیں لڑتا مولا منت لا جی میں مینو بھرا بکھائے مینو کوپے پہنچا وقت امام حسین دا غازی زینب نو جنگل چھوڑ کے وینا رو کے پیادہ مولا جتو اینا لاش سچنی ہے سفر ڈھیر مولا مینو پہنچا میں مسلم نو بازوان دے جھلا ہر شیعہ کے ماتم لازے میں حسین آدھے ذرا بزار چلے غازی آتا ہے میں لکھا ہے تیری ماں زہرا جتے لاش سر دیئے چھوڑی بڑھائی رنیے کرو رو کے آدھے آلہ آمادی ہائے غریب یا زہرا اپنا جوڑو رو رو کیا دیا
आइयो से आपको एक पुराना दिया बंद पड़ा आपको बुजुर्ग पर जो दे आए हाय तो मकतूला दिया बात मरन दे नहीं होया अखियां बंदे एक मुस्लिम पुकार करबलाए औखी दुआ बाबुल हवाई के मजले से आए करके रोवा ना लिया कयामत मंजर जालमा तलवार मारिए सारे एक पासे मैनू सैयद माफी दिया है मैनू मातमी माफी दिया है मुस्लिम की लाश बाजार चाहिए वो मैं भैना दे पर्दे कुर्बान करा जिन्हों के बंदे मारे हैं उन्हें लड़ना शुरू किया कोई आता मुस्लिम की लाश मैं ले जानी है कोई आता मैं ले जानी हूँ मर पियो तो मर जाओ लुका नहीं सकता उस वेले इतने ज्यादा लड़ो नहीं हल मैं दसना जाओ रसियां मुस्लिम पैरावे रसियां पाओ का प्यादा सरताज रुपया उजड़ी दा जैसे लाश बाजार फिराए गए लटका के सारा दरवाजे अजय नहीं भाई एक मिनट का इंतजार मगदा एक मिनट का इंतजार मगदा उठीवे कोई ना न्याज हुसैन एक मिनट का मातम हो सकता है कल मैं होवा ना होवा जिंदगी के मेले पता नहीं कौन केड़े वेले टुर जावे नौ जलहाज का पुठा मुस्लिम की लाश दरवाजे दे रोज लोग गुजरेड़ा मुस्लिम के सर को तकलीफ देवेड़ा लोग मारते रहे अजय ना उठिया है लोग सर को पत्थर मारेना मुस्लिम कभी भी नहीं बोलिया चकवा लिया उससे लेकर पे आए जदा 12 मुहर्रम ऐलान होया ज़ैनब बाजार ज़ैनब का नाम आया मुस्लिम का सर पर पे आए सज्जाद को आए रो रो के आया क्यों नाए ज़ैनब बाजार में बेचा मैनू दसिया दहानी सैयद मोड़ नसल वजे रो रो के आया क्यों नाए ज़ैनब बाजार में बेचा मैनू दसिया चकवा सोना जनाजा लाया किस्मत गरीब दी सिर दरबार लग गया रोया रो रो के आया क्यों नाए ज़ैनब बाजार दे बेचा मैनू दसिया नदहा दे मोड़ नसल वजे कुल सैयदा दी बाजार सिर बर्बाद करके करना पत्थर मारो क्यों नाए ज़ैनब क्यों नाए ज़ैनब